بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 56 57 بل لتدارک الغلطی، بل غلطی کے تدارک کے لیے آتا ہے۔ بل کے لیے آتا ہے میرے بھائی، مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر آپ کوئی بات بول دیے وہ غلط ہو گئی تو بل کے نئی بات بولتے۔ جیسے آپ کو بولنا تھا امر آیا، لیکن آپ بھولے سے کیا بول دیے؟ زید بول دیے۔ جانی زید بل امر، جانی زید بل امر، نہیں زید نے امر آیا، ایسا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ بِإِقَامَةِ ثانی مقام الاولی، غلطی کے تدارک کے لیے آتا ہے دوسرے کو قائم کر کے پہلے کی جگہ پر۔ فَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً لا بل سنتين، مگر تدارک کہاں ہو سکتا ہے؟ جہاں پر تدارک کے امکان ہے، جہاں تدارک کا امکان نہیں ہے نہیں ہو سکتا۔ کسی کو جو ہے 2 گولیاں مارنے کا تھا، غلطی سے ایک ہی مار دیے، ارے یہ غلطی ہو گئی ایک مار دیا، اور 2 مارنے کا ہے۔ غلطی ہو گئی، ایک نے مارنا تھا بلکہ 2 مارنا تھا، اور 2 مار دیے تو 3 لگتے ایسا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب کہا غیر مدخول بہا سے انت طالق واحدہ لا بل سنتین وقعت واحدہ، تجھ کو طلاق ایک نہیں بلکہ 2 تو واقع ہوں گی ایک ہی، واقع ہوں گی ایک ہی۔ کیوں؟ لأن قولوا لا بل سنتین رجوع عن الاول بإقامة الثانی، اس لیے کہ نہیں بلکہ 2 جو ہے نا یہ جملہ، یہ اول سے رجوع ہے دوسرے کو قائم کر کے، اور طلاق میں رجوع کا امکان نہیں ہے، تو اول پڑ گئی انہیں غیر مدخول بھی آتی، بائنہ ہو گئی، غیر مدخول بھی آتی نا، بائنہ ہو گئی۔ ولم يصح رجوعه، لہذا اس کا رجوع صحیح نہیں ہے۔ فيقع الاول، اول واقع ہو جائے گی۔ فلا يبقى المحل عند قول سنتين، لہذا محل باقی نہیں رہے گا اس کے قول سنتین کے وقت۔ ولو كان مدخولا بها يقع الثلاث، اگر یہی بات مدخول بها سے کہتا تو 3 واقع ہو جاتے تھے۔ انت طالق واحدہ لا بل سنتين، تجھ کو طلاق پڑی، تجھ کو طلاق ہے ایک نہیں بلکہ 2، تو وہ ایک بھی پڑھے یہ 2 بھی پڑھے۔ وهذا بخلاف ما لو قال لفلان عليه 1000 لا بل الفان حيث لا يجب 3000 عندنا، اور یہ اس کے برخلاف ہے جو کہ کہا اگر کہتا فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہے نہیں بلکہ 2000 ہے، تو اس وقت کتنے لازم ہوتے تھے؟ 2000 ہی لازم ہوتے تھے، 3000 لازم نہیں ہوتے ہمارے پاس، کیونکہ اقرار کے اندر یا خبر دینے کے اندر غلطی کا تدارک ہے، انشاء کے اندر تدارک نہیں رہتا۔ وقال الزفر، امام ظفر نے کہا یجب 3000، 3000 واجب ہو جائیں گے بولتے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے کیا مانتے ہیں؟ طلاق کے جیسے ہی مانتے ہیں۔ لأن حقیقت اللفظ لتدارک الغلط باسباب الثانی مقام الاول ولم يسع عنه ابطال الاول فيجب تصحيح الثاني مع بقاء الاول۔ امام ظفر کی دلیل کیا ہے؟ نہیں معلوم، ہماری دلیل ہے یہ کس کی دلیل ہے؟ یہ ہماری دلیل۔ لأن حقیقت لفظ، ظفر کی نہیں ہوتی دلیل ہے، ہماری دلیل ہے، اس لیے کہ لفظ کی حقیقت غلطی کے تدارک کے لیے ہے دوسرے کو ثابت کر کے پہلے کی جگہ پر، دوسرے کو ثابت کر کے پہلے کی جگہ۔ ولم يصح عنه ابطال الاول، اور صحیح نہیں ہوگا اس سے پہلے کو باطل کرنا، پہلے کو باطل کرنا۔ فیجب تصحیح الثانی مع بقاء الاول، لہذا دوسرے کو صحیح کرنا ہوگا اول کے بقا کے ساتھ، دوسرے کو صحیح کرنا ہوگا اول کے بقا کے ساتھ۔ وذالک بطریق زیادت الالف علی الالف الاول، اور وہ ہوگا 1000 کی زیادتی کے طریقے پر، پہلے والے 1000 پر، پہلے والے 1000 پر دوسرے 1000 کی زیادتی، 2000 میں سے وہ 1000 کی زیادتی بولے ایسا، پہلے کا 1000 یہ 2000 میں سے 1000، تو کتنے ہو گئے؟ 2000 ہی ہوتے ایسے۔ بخلاف قولی، برخلاف اس کے قول انت طالق واحدۃ لا بل سنتین کے، کہ تو اس کو طلاق ایک نہیں بلکہ 2، اس لیے کہ انشاء ہے، اس لیے کہ یہ انشاء ہے، اور انشاء میں جو ہے رجوع نہیں کر سکتے آپ۔ اور وذالک اخبار، اور وہ اخبار ہے، اخبار میں رجوع ہو سکتا ہے۔ والغلط انما يكون في الاخبار دون الانشاء، اور غلطی جو ہے خبر دینے میں ہو سکتی ہے، انشاء میں نہیں ہو سکتی۔ فامکن تصحیح اللفظ بالتدارک الغلط فی الاقرار دون الطلاق، تو ممکن ہے لفظ کو صحیح کرنا غلطی کے تدارک سے اقرار میں نہ کہ طلاق میں۔ حتی لو کان الطلاق بطر الاخبار، یہاں تک کہ اگر طلاق بھی خبر دینے کے طریقے پر ہو، اس طور پر کہ کہے کہ میں نے تجھ کو کل طلاق دی تھی ایک نہیں بلکہ 2، تو واقع ہوتے ہیں 2، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ یہاں پر طلاق خبر کے ذریعے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ عباس میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیے تھے، مگر کیا بول رہا ہے؟ کل میں تجھ کو طلاق دے دیا تھا، تو کل دیا تھا نہیں دیا تھا نہیں معلوم، لیکن آج تو طلاق پڑ گئی،
اس کو بولتے ہیں خبر دینا۔ تو یہاں اگر طلاق میں خبر دینے کے ذریعے سے جو ہے بل کا استعمال کیا تو پھر وہ خبر دینے میں غلطی کا تدارک صحیح ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عباس میاں بولے اپنی بیوی کو کل میں تجھ کو ایک طلاق دیا تھا، کیا بول رہے ہیں؟ نہیں 2 دیا تھا، تو کتنے پڑھتے؟ 2 پڑھتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ خبر دینے کے اندر غلطی کا تدارک ہے، انشاء میں غلطی کا کوئی تدارک نہیں ہے۔ ہو گیا نا؟ اسی طرح لاکنہ آتا ہے اور ایک لفظ فصل لاکنہ للاستدارہ کی بعد النفی، لاکنہ آتا ہے نفی کے بعد تدارک کے لیے۔ نفی کے بعد پہلے نفی کرے بعد میں اس کا کچھ نہ کچھ تدارک کرتے ہیں۔ یہ غلطی کے تدارک اس بات میں رہتا بل میں، سمجھ آگے نا سب؟ یہاں پہ نفی کی بات رہتا خاص طور پہ لاکنہ۔ فیکون موجب اثبات ما بعدہ، تو اس کا موجب جو ہے اس کے ما بعد کو ثابت کرنا رہتا ہے۔ اس کا موجب کیا رہتا ہے؟ لاکنہ کے ما بعد کو ثابت کرنا رہتا ہے، لاکنہ سے پہلے والا نفی رہتا ہے۔ فاما نفی ما قبلہ فثابت بدلیلہ، بہرحال ما قبل کی جو نفی ہوگی وہ تو اس کی دلیل سے ثابت ہوگی، ما قبل کی جو نفی ہوگی اس کی دلیل سے ثابت ہوگی۔ کیسے؟ ما قبل کی اگر نفی ہے تو نفی کی جو دلیل ہوں گی وہ رہیں گی، لیکن لاکنہ کے بعد والا اس بات رہتا۔ والعطف بهذه الكلمة انما يتحقق عند اتساق الكلام، یہاں پر بھی بول رہا ہے اس کلمے سے عطف کرنا، عطف میں جڑنے والے الفاظ نہ ہیں، ان کلمے سے اس کلمے سے عطف کرنا وہ ثابت ہوگا کلام کے متصل ہونے کے وقت۔ اتساق الکلام وہ تو متصل ہونا۔ فإن كان الكلام متسقا يتعلق النفي بالإثبات الذي بعده، تو اگر کلام متصل ہو تو نفی متعلق ہو جاتی اس بات سے جو اس کے بعد آیا ہے، نفی متعلق ہوتی ہے اس بات سے جو اس کے بعد آیا ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ مُسْتَأْنِفٌ وَالنَّفْيُ مُسْتَأْنِفًا، مثال سے سمجھ میں آتا، سمجھ میں آئے گا نا؟ کلام اگر پورا متصل ہے تو لاکنہ کے بعد اس بات جو ہے نا اس سے پہلے سے ہی نفی متعلق رہتی ہے، اس سے پہلے سے ہی، جیسے مثال اس کی دیکھیے، ورنہ تو کل جملہ مستانفہ ہے، اس کی مثال ہے ما ذکر محمد، امام محمد نے جامع کبیر میں ذکر کی ہے، اذا قال لفلان علی الف قرض فقال فلان لا ولکنہ غصب لزمہ المال، کیا ہے؟ دیکھو پورا جملہ، جبکہ ایک آدمی نے کہا فلاں کے لیے مجھ پر 1000 قرض ہے، فلاں کے لیے مجھ پر 1000، تو فلاں آدمی بول رہا نہیں ولکنہ غصب، لیکن وہ غصب ہے، لا تو انکار کرنا فی ہو گئی، ولکنہ غصب لیکن وہ غصب ہے، یہ اس بات ہے، غصب کیا ہے؟ اس بات ہے۔ لازمہ المال، تو مال لازم ہو جائے گا، مال کیا ہوگا؟ لازم ہو جائے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ لزوم کی طرف یہ لاکنہ ثابت کر رہا، مال کے لزوم کی طرف لاکنہ کیا کر رہا ہے؟ ثابت کر رہا ہے۔ لیکن وہ غصب نہ، لیکن وہ غصب ہے، صرف سبب کا فرق ہے بولنا چاہتا ہے، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ فرق ہے، لیکن مال کا لزوم تو ہے۔ لأن الکلام متصل، اس لیے کہ کلام متصل ہے۔ فظاہر ان النفی کان فی السبب دون نفس المال، ظاہر ہوگا کہ نفی کس میں ہے؟ سبب میں ہے، مال میں، مال کے لازم ہونے میں کوئی نفی نہیں ہے، نفس مال میں نہیں۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ أَلْفٌ مِّن ثَمَنِ هَذِهِ الْجَارِيَةِ فَقَالَ فُلَانٌ لَا الْجَارِيَةُ جَارِيَةُكَ وَلَكِنَّ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ يَلْزَمُهُ الْمَالُ، اسی طرح اگر کہا فلاں کے لیے مجھ پر 1000 ہے اس باندھی کی قیمت کے، تو فلاں کہہ رہا ہے نہیں، باندھی تو تیری باندھی ہے لیکن میرے لیے تجھ پر 1000 ہے، یلزمہ المال، مال لازم ہو جائیں گا۔ یہاں پر بھی جملے متصل ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی کیا ہے؟ سبب کی نفی ہے، لاکنہ کے بعد جو اس بات ہو رہا ہے اس اس بات میں سبب کی نفی کری جا رہی ہے، مال کی نفی نہیں کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ فظہر، تو ظاہر ہو گیا کہ نفی سبب میں تھی نہ کہ اصل مال میں تھی۔ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ عَبْدٌ، اگر ایک کے ہاتھ میں غلام ہے، فقال هذا لفلان، یہ فلاں کا ہے، یہ غلام کس کا ہے؟ فلاں کا ہے۔ فقال فلان، فلاں کہہ رہا ہے ما كان لي قط ولكنه لفلان آخر، نہیں ہے یہ میرا بالکل بھی، لیکن یہ دوسرے فلاں کا ہے، لیکن یہ اس کا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو فإن وصل الكلام كان العبد للمقر له الثاني، اگر کلام کو اس نے متصل بول دیا تو وہ غلام جو مقر لہو ثانی کا ہوگا، اس کا ہوگا، سمجھ گئے؟ لأن النفی يتعلق بالاثبات، اس لیے کہ نفی اس بات سے متعلق ہے۔ وإن فصل
اگر اس نے کلام کو کیا کر دیا؟ جدا کر دیا. کان العبد للمقرر الاول، ہاں تو غلام جو ہے مقرر اول کے لیے ہوگا. فیکون المقرر له ردا للاقرار، تو مقرر له اقرار کو رد کرنا ہے. مقرر اول کے لیے ہوگا، مقرر کے لیے، مقرر اول کے لیے ہوگا، یعنی جو بولنے والا ہے نا غلام اس کے شمار ہوگا. اور مقرر لہو کا قول رد کرنا شمار ہوگا اقرار کو. مقرر لہو کا قول یعنی نہیں بولا کہ یہ جو غلام ہے نا یہ فلاں کا ہے، فلاں بولا میرا تھوڑی ہے، میرا نہیں ہے، چپ بیٹھنے کے بعد بولا وہ دوسرے کا ہوگا ایسا. تو اس کا جو ہے کلام جدا ہونے کی وجہ سے، متصل شمار نہیں ہونے کی وجہ سے لیکن کے بعد والا جو اس بات ہے اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، وہ کلام میں مستقل ہوگا، بلکہ یہاں پہ صرف نفی شمار ہو جائیں گے. یہاں پہ کیا شمار ہو جائیں گے؟ نفی شمار. تو اگر جدا کیا اس نے تو غلام مقرر اول کے لیے ہوگا، مقرر اول. فیکون قول المقرر له ردا للاقرار، مقرر له کا قول جو ہے اقرار کو رد کرنا ہوگا. اب دیکھیے آگے، ولو ان امتا تزوجت نفسها بغیر اذن مولاها، یہ بالکل بیکار ہے یہ بحث. اور اگر ایک باندھی ہے اس نے اپنی شادی کر لی بغیر مولا کی اجازت کے، کتنے میں؟ 100 درہم میں. مولا کی اجازت کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، بغیر اجازت کی کر لی تو موقوف رہتی. بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ فقار المولا. اب مولا بول رہا، کیا بول رہا؟ لا اجیز العقد ب100 درہم ولکن اجیزه ب150، میں نہیں جائز قرار دوں گا عقد کو 100 درہم میں، لیکن میں جائز قرار دوں گا اس کو 150 میں. بطل العقد، عقد باطل ہو جائے گا. کیوں بولے تو لأن الکلام غیر متصل، اس لیے کہ کلام متصل نہیں ہے. کلام یہاں پر متصل نہیں ہے، حالانکہ ملاوٹ ہے نا، ملاوٹ رہنے کے بعد بھی اس کو متصل کلام نہیں بولتے. کیوں؟ فإن نفی الاجازت و اثباتها بعینہ لا يتحقق، کہ اجازت کی نفی کرنا اور اس کو ثابت کرنا بذات خود اس کو یہ ثابت نہیں ہو سکتا. نہیں اجازت دوں گا میں عقد کو بول دیا نا، سمجھا گیا نا، پھر اسی کو ثابت کر رہا. نہیں اجازت دی تو ختم ہو گیا، وہ پھر 150 میں بول رہا تو وہ نہیں اجازت ہوتی، عقد تو باطل ہو گیا، عقد تو باطل ہو گیا. یہ مطلب کلام متصل اس وقت ہوتا ہے کہ دوسری لاکنہ کے بعد سے نفی اصل چیز کی نہیں کرنا ہے، سبب کیا کر سکتے، سمجھ آ گیا نا. اصل چیز کی اگر نفی کر دیے، اصل چیز کی اگر نفی کر دیے تو پھر جو ہے کلام متصل نہیں ہوتا ہو. یہ مطلب اگر نفی کی، بے شک نفی کی اجازت کی نفی کرنا اور اس کو ثابت کرنا بعینہ ہی نہیں ثابت ہوتا ہے وہ. فکان قول لیکن اجیزہ اثباتہ بعد رد العقد، تو گویا کہ اس کا قول لیکن اجیزہ اس کو ثابت کرنا ہے عقد کو رد کرنے کے بعد. اسی طرح اور ایک جملہ ہے وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَا أُجِيزُهُ، اسی طرح یوں کہہ رہا کہ میں اس کو جائز قرار نہیں دوں گا، وَلَكِنْ أُجِيزُهُ، پھر ثابت کر رہا اس کو. إِن زِدْتَنِي 50 عَلَى الْمِئَةِ، اگر تو زیادہ کرے مجھ کو 50 100 پر، فَيَكُونُ فَسْخًا لِلنِّكَاحِ، تو یہ نکاح کو فسخ کرنا ہے. لِعَدَمِ احتمال البیان، احتمال بیان کے نہ ہونے کی وجہ سے. لِأَنَّ مِن شَرْطِ الاتساق ولا اتساق، اس لیے کہ اس کی شرط ہے متصل ہونا اور یہاں پر کوئی متصل نہیں ہے. متصل ہونا کب شمار ہوگا؟ جس کی نفی کی جا رہی ہے اس کے سبب کی نفی ہونا، جس چیز کو ثابت کر رہے ہیں اسی کی نفی نہیں ہونا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں. اس کے بعد کون سا ہے؟ او ہے نا، پڑھ لیں گے کون سا او؟ بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.